جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبیے کفار اور منافقین سے، اور کوئی پرواہ نہ کیجیے ان کی اذیت، جو لوگ تکلیف دیتے ہیں ان کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، اور بھروسہ کریے اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ کتنی بڑی تسکین کی بات ہے، سبحان اللہ، کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جہاں آخرت کا اجر بتایا ہے وہیں پر دنیا کی بھی تسلیاں ملتی ہیں، کہ جو لوگ آپ کو اور ہم کو تکلیفیں دیتے ہیں ان کو اللہ کے حوالے کر کے انسان مطمئن ہو جائے، ان سے بدلے لینے کے بارے میں نہیں سوچتا رہے، بلکہ یہ سوچے کہ اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، وہ اپنا حساب دے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ لے لے گا ان سے حساب۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے طرف سے ان پر کوئی عدت ملازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ یہ طلاق کے احکامات ہیں، ہم لوگ بہت تفصیل سے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ طلاق اگر ایسے دی جائے کہ جس میں کہ محض نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی تو اس میں کوئی عدت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد، پھوپھی زاد اور ماموں زاد، خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورتیں جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے۔ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، یعنی آپ کے لیے ہے، اور دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں۔ آپ کو ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ رکھا ہے تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیے اپنے سے الگ رکھیے، جسے چاہیے اپنے ساتھ رکھیے، جسے چاہیے الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لیجئے، اس معاملے میں آپ پر کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی آپ ان کو دیں گے اس پر وہ سب راضی رہیں گے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم اور حلیم ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آئیے، خواہ ان کا اس کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ اس کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں تھی زوج کے اعتبار سے، جیسا کہ مسلمان مردوں کے لیے چار کی تعداد ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تعداد متعین نہیں تھی، آپ کو اجازت دی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مساوات کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے کوئی سختی نہیں کی تھی کہ آپ کو لازماً اگر آپ کے پاس تعداد زیادہ ہے تو پھر بھی آپ کو سب کے ساتھ برابر کا معاملہ کرنا پڑے گا، نہیں، اللہ رب العالمین نے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشقت سے جو ہے وہ دور کر دی تھی، یہ مشقت آپ کے اوپر سے، کہ آپ کو جس کے ساتھ بھی آپ رہنا چاہیں رہیں، اور جس کے ساتھ آپ تھوڑا سی دوری اختیار کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت کے باوجود آپ تمام عمر اپنی تمام ازواج مطہرات سے، یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ آپ کے پاس 9 بیویاں ایک وقت میں تھیں، سبحان اللہ، تو آپ نے تمام کے لیے ایک جو ہے عدل کا اور برابری کا مقام رکھا تھا، اور اب تمام ازواج مطہرات سے آپ عدل کے ساتھ اور برابری کے ساتھ اپنے ٹائمنگ کو، اپنی راتوں کو، اپنے اوقات کو آپ نے تمام کے ساتھ، اور محبت کو بھی۔ لیکن ایک چیز تھی جس کی آپ حالانکہ اللہ نے اجازت دی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی اس کمی کے اوپر آپ اللہ سے معذرت مانگتے تھے کہ رویوں میں مساوات تھی، لیکن دل کا معاملہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے آپ ہر وقت اس بارے میں اللہ سے مانگتے تھے کہ آپ مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر جو ہے وہ پورے عدل کے ساتھ اللہ سے تقسیم تو پورے عدل کے ساتھ کرتے تھے کہ یا جہاں تک میرے بس میں تھا میں نے انصاف کر دیا، اب جو میرے بس میں نہیں ہے اس پر اے اللہ تو مجھے نہ پکڑنا، یعنی دل کے رجوع کرنے کا اختیار مجھے نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ اللہ نے پہلے بھی ان کو آزادی دی تھی، لیکن اس کے باوجود
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری ان حرکتوں سے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، اس کے بعد آپ نے نکاح نہیں کیا یہاں پر، بلکہ آپ نے صرف ولیمہ کا اہتمام کیا تھا۔ تو اس کے بعد لوگ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں کو نہیں جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، اور اس پر سے یہ بھی آیت نازل کر دی کہ اب امہات المومنین ہیں یہ ساری نبی کی بیویاں، تو ان کے ساتھ معاملات کرنے میں دل کے اندر یہ پاکیزگی ہونی چاہیے کہ یہ سب تمہاری مائیں ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو طلاق دیں، یا یہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، ان سے کوئی مرد دوسرا شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کو وہ مقام ملا ہے کہ جو کہ جس کو حاصل کرنا کسی عورت کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی، کہ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی جو ہے وہ نبی کی بیویاں بنائیں، اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی وہ اسی اعزاز سے جو ہے سرفراز ہوں گی۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت نمبر 55 ہے، ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ اور آپ کو اے عورتوں، یعنی اے نبی کی عورتوں، آپ کو اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سب بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یہ آیت بھی آپ اور ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت نمبر ہے 56، رائٹ۔ تو آپ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 کو 21 کو جو نمونہ تھی اس کو لکھا ہے، آپ نے آیت نمبر 35 کو لکھا ہے، تو اب آپ آیت نمبر 56 کو بھی لکھیں اور نشان لگائیں، جس میں آپ کو اور ہم کو یہ کہا جا رہا ہے، یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا جائے گا۔ اب یہ کثرت درود جو ہے اس کے فائدے کیا کیا ہیں؟ کثرت درود کے فائدے، اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، درود کی جو بڑائی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے بھی اس کے لیے دعائے رحم کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ کمی کر لو یا زیادتی کر لو۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ تو اس پر ایک شخص نے کہا کہ پھر میں اپنی دعا کا، یعنی یہ عبداللہ بن ابی تھے اور یہ واقعہ موجود ہی ہے، ہم بتا بھی چکے ہیں آپ کو، کہ ایک شخص نے کہا کہ پھر میں اپنی دعا کا آدھا وقت درود میں ہی خرچ کروں گا۔ آپ نے فرمایا جیسی آپ کی مرضی۔ اس نے کہا پھر میں 2/3 کر لوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے، اس نے کہا پھر تو میں اپنا سارا وقت اس کے لیے ہی کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ تجھے دین اور دنیا کے غم سے نجات دے دے گا اور تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ درود کی کثرت میرے لیے، آپ کے لیے اللہ کی رحمت کو سمیٹ کے لاتی ہے۔ تو لکھتے ہیں نا ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ، ہم پہلے بھی ہم نے سیکھا تھا، پہلے بھی ہم نے لکھا تھا، لیکن آج پھر سے یاد دہانی ہو گئی، اور اتنے محترم مہینے میں ہماری یاد دہانی ہو رہی ہے، جب کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے ہماری زبانیں تر رہے۔ تو جہاں پر اللہ کا ذکر ہے وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھی ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے
درود پڑھتا ہوں، بس کتنا وقت اس میں گزاروں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے. کہا چوتھائی؟ آپ نے فرمایا جتنا اور چاہے، جتنا تو چاہے، اور زیادہ کرو تو اور اچھا ہے. کہا آدھا؟ تو پھر یہی جواب دیا. پوچھا دو تہائی؟ تو پھر یہی جواب ملا. کہا تو بس میں سارا وقت ہی اس میں گزاروں گا. تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تجھے تیرے تمام غم سے بچا لے گا اور تیرے تمام گناہ معاف کر دے. ایک اور حدیث ترمذی میں ایک شخص نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنی تمام تر صلوات آپ ہی پر کروں تو؟ آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کے تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ گھر سے نکلے، میں ساتھ ہو لیا. آپ کھجوروں کے ایک باغ میں گئے، وہاں جا کر سجدے میں گر گئے اور اتنا لمبا سجدہ کیا اور اس قدر دیر لگائی کہ مجھے تو یہ کھٹکا گزرا کہ کہیں آپ کی روح نہ پرواز کر گئی ہو. قریب جا کر غور سے دیکھنے لگا. اتنے میں آپ نے سر اٹھایا، مجھ سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو میں نے اپنی حالت ظاہر کی. فرمایا بات یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے فرمایا آپ کو بشارت سناتا ہوں کہ جناب باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر درود بھیجوں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا. اور مسند احمد میں ہے کہ یہ سجدہ اس بات پر اللہ کے سے شکریہ کا تھا. اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام کے لیے نکلے تو کوئی نہ تھا جو آپ کے ساتھ جاتا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے پیچھے پیچھے ہو گئے. دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں، دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا تم نے تو یہ بہت اچھا کیا کہ مجھے سجدے میں دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے. سنو، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا آپ کی امت میں سے جو ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں اتارے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا. اور ایک مرتبہ آپ اپنے صحابہ کے پاس آئے اور چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی. صحابہ نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ ایک فرشتے نے آ کر مجھ سے یہ بشارت دی ہے کہ میرا امتی جب مجھ پر درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر اتریں گی. اسی طرح ایک سلام کے بدلے میں 10 سلام. اور روایت میں ہے کہ ایک درود کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بڑھیں گے اور اسی کے مثل اس پر لوٹایا جائے گا. اور مسند احمد میں ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. مجھ پر درود بھیجا کرو، وہ تمہارے لیے زکوٰۃ ہے اور میرے لیے وسیلہ. طلب کیا کرو، وہ جنت میں ایک اعلیٰ درجہ ہے جو ایک شخص کو ہی ملے گا، اور کیا عجب کہ وہ میں ہی ہوں. تو سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں ہیں. اور حدیث میں ہے کہ جب تم اذان سنو، یہ بہت اچھی حدیث ہے اور اس کے اوپر عمل ہم لوگ کرتے بھی ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ضرور یاد سے آپ بھی کیا کریں. اور اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اذانوں کی آوازیں بلند ہوا کریں. ایسا ہی ہے نا، اذان ہوگی تو ہم جواب دے سکیں گے. بے شک یہ ریکارڈڈ اذان ہی ہے، لیکن اب اس وقت تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا بس میں کہ ہماری مسجدوں میں بلند آواز سے اذانیں بلند ہوں، جیسا کہ انڈیا پاکستان میں یا کہیں کسی اور جگہ پر جہاں پہ آزادی ہے وہاں پہ ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کہا کہ جب تم اذان سنو تو مؤذن جو کہہ رہا ہے تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو. اب مؤذن جب کہہ رہا ہے اس سے مختلف بات کون سی کہی جاتی ہے؟ وہی کہی جاتی ہے نا کہ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ رہا ہوتا تو اس وقت حکم یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لا حول ہم سمجھتے ہیں شیطان کو بھگانے کی چیز ہے، لیکن اصل میں جب یہ مؤذن پکارتا ہے کہ حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ، اور جب یہ پکارتا ہے کہ حی علی الفلاح فلاح کامیابی کی طرف آؤ، تو بندہ مومن یہ اعتراف کرتا ہے کہ کامیابی کی طرف جانے کے لیے، نماز کی طرف جانے کے لیے، یعنی نیکیوں کی طرف بڑھنے کی طاقت اگر اللہ کی توفیق سے ہی ملتی ہے. اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے کہ بندہ نیکی کی طرف بڑھ سکے، اور اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے کہ انسان برائی سے بچ سکے. تو بندہ مومن اللہ سے بھی مانگتا ہے کہ نیکی کی طرف بڑھنے کی طاقت عطا کر دے اور برائی سے بچنے کی طاقت عطا کر دے. تو یہ اس کا جواب اس لیے دیا جاتا ہے. شیطان کو بھگانے کا کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو دل کی طاقت اور جنت کے خزانوں میں سے ہے. اس کو بھی کہا گیا کہ کثرت کے ساتھ جمع کیا جائے، اس لیے تیسرا کلمہ جس میں کہ یہ 4 کلمات اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی جمع ہے، یہ کلمات باقیات الصالحات ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر کیا ہے کہ تم جب مؤذن کہہ رہا ہو تو جو مؤذن کہہ رہا ہے وہ تم کہو، اور پھر مجھ پر درود بھیجو. ایک کے بدلے 10 درود اللہ تم پر بھیجے گا. پھر میرے لیے وسیلہ مانگو، جو کہ ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں
جو جنت کی ایک منزل ہے اور ایک ہی بندہ اس کا مستحق ہے، مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ سنو، جو میرے لیے وسیلہ کی دعا کرتا ہے، یہ وہ امپورٹنٹ بات جو آپ کو ہم سنانا چاہ رہے تھے، کہ جو میرے لیے وسیلہ کی دعا کرتا ہے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی اس شخص کو جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، ہے نا، یہ دعا مانگتے ہیں ان کے لیے ہم۔ اسی طرح ابن ماجہ میں ہے کہ جمعہ کے دن بکثرت درود پڑھو، اس دن فرشتے حاضر بھی ہوتے ہیں، اور جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ فارغ ہو۔ پوچھا گیا موت کے بعد بھی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسم کا گلانا سڑانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں، مطلب اس طرح سے زندگی نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہیں کہ وہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب زندگی کا حال اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ موت تو ان کو آئی تھی، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو موت نہیں آتی، لیکن اللہ رب العالمین انبیاء کے جسم کو جو ہے وہ قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ اسی طرح جو ہے یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ درود پیش کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ایک اور حدیث جہاں پر کہ یہ لکھا ہوا تھا کہ تم جب درود پڑھتے ہو میرے اوپر تو میری روح میرے جسم میں داخل کری جاتی ہے، اور پھر میں اس درود کو جو ہے وہ سنتا ہوں، اور فرشتے اس طرح سے میرے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں نام بتایا جاتا ہے اور فلاں کی بیٹی، اگر بیٹی ہیں ہم ماشاءاللہ بنت فلاں، تو اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تو ہم کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا علم تو حاوی ہے اور وہ ہم سے تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میرا سوال ہمیشہ درس میں ہم یہ بتانے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں پہچانتے ہیں؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ درود کی کثرت ہوئی تو وہ بھی ہمیں پہچانیں گے، اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ وہی قریب ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ تو یہ ساری حدیثیں ہیں جو ہمیں درود کی طرف لے کے آتی ہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں سے بڑھ کر درود کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ شیطان نے یہی تو کیا نا کہ جو اصل تھا اس کو ختم کر دیا، اور جو بیکار ہے ان چیزوں کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے جس کا فائدہ نہیں بلکہ بعض اوقات جس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، آگے یہ ہے کہ آیت نمبر 56 کے بعد، یہ آیت نمبر 56 تھی، آیت 57 ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ ابھی آتی ہے وہ پردے کی آیت نمبر 59 جو کہ سورہ احزاب میں موجود ہے۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے، ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اب یہاں پر پردے کا جو حکم ہے اس کے بارے میں پہلی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جلابیبہن، یہ جو پردہ کا جو حکم آیا ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ بعض مسلمان کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ پردے کا حکم تو کہیں پر ہے نہیں، بس چادر کا حکم موجود ہے۔ تو وہ عربی زبان چونکہ جانتے نہیں اس لیے پتہ نہیں ہوتا۔ اس کے معنی جلابیبہن اس چادر کو کہتے ہیں، اور لٹکانا اس چادر کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے جو کہ اوپر سے لٹکائی جائے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو جو چادر ہے وہ چادر کو یہاں پر تو اصل معنی لپیٹنے کے ہیں، مگر جب اس کے ساتھ الا کا صلہ ہے تو اس میں یعنی اس کو اوپر سے لٹکانے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس سے چہرہ چھپانے کا حکم نکلتا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ اس سے چہرہ چھپانے کا حکم نکلتا ہے کہ عورت نہ صرف اپنے جسم کو چھپائے گی چادر میں بلکہ اپنے چہرے کو بھی چھپائے گی۔ محمد بن سیرین سے جب اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو یعنی یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، مسلمان تو ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہیں ہو سکے تھے محمد بن سیرین،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے، انہیں فقہ میں بہت عبور حاصل تھا۔ انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑھا کہ پوری سر اور پیشانی اور پورا چہرہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔ ابن عباس بھی یہی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلے تو وہ اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا چہرہ چھپائیں اور صرف آنکھیں کھلی رکھیں۔ تو ان تمام چیزوں میں جو پردے کا حکم ہے، اس میں کہیں پر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے کہ عورتوں کے چہرے کا حکم قرآن میں نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو علامہ ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورتوں کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے اور اسے گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت مآبی کا اظہار کرنا چاہیے، تاکہ ایسے لوگ جن کے نیت کے اندر کھوٹ ہوتا ہے ان کو دیکھ کر وہ کسی اس لالچ میں نہ پڑے، بلکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ شریف عورتیں ہیں۔ اسی طرح علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ اس طرح لٹکا لیا کرے کہ جس سے کہ ان کے چہرے اور اطراف کو اچھی طرح چھپا لیا جائے۔ اسی طرح علامہ نظام الدین نشاپوری کہتے ہیں کہ اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں، اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ انسان جو ہے نا، اور خاص طور پر مسلمان عورتیں یہ بات سیکھ لیں۔ وہاں پر ہم لوگوں نے سیکھا تھا، اس وقت چادر ڈالنے کا حکم تھا سورہ نور میں، غض بصر کا حکم تھا سورہ نور میں، اب یہاں پر چہرہ ڈھانپنے کا حکم آ رہا ہے سورہ احزاب میں، اور یہ فرض ہے ایک عورت کا چہرہ ڈھانپنا۔ تمام چاروں جو ہے نا اسکول آف تھاٹس اس کو فرضی قرار دیتے ہیں۔ اب آج آپ دیکھیں کہ آج اگر آپ اس آیت میں، ابھی تک ہم لوگ سنتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے، جو لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ آج کے دور میں جب اللہ رب العالمین جب صحت کی بات آئی، زندگی کی بات آئی، ہم اس میں تو زندگی سمجھتے ہیں کہ ماسک لگانے میں زندگی ہے، تب وائرس ہمارے اندر نہیں جائے گا، لیکن پہلے ہم اس کو اس طرح زندگی کے طور پر نہیں لیتے تھے نا، ہم کہتے تھے ہماری تو ناک بند ہوتی ہے، ہمارا تو دم ہی نکل جائے گا۔ لیکن آج جب خوف کا معاملہ آیا تو پھر ہم تمام صورتوں سے اپنی جان کو بچانا زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں نا۔ تو ہم تبھی بھی ہم نے سورہ نور پڑھاتے وقت بھی یہ بات کہی تھی، ابھی بھی یہ بات کہیں گے، اور بہت زیادہ اس لیے کہنے کا موقع نہیں ہوتا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ابھی سورہ احزاب بھی نہیں ختم ہوئی ہے، کہ انہی باتوں کو ہم بار بار ریپیٹ کرنے کے بجائے اس بات کی طرف آنا چاہیے ہمیں کہ چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے چہرہ چھپانے کا حکم دیا ہے تو چہرہ چھپایا جائے گا۔ اور اب جب ہم ماسک کے تھرو اپنا چہرہ چھپا رہے ہیں اور یہی نہیں کہ عورتیں چھپا رہی ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں اب مرد بھی چھپا رہے ہیں، تو جب یہ ماحول آ گیا دنیا میں تو اب کتنا آسان ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو کہ ابھی سے پہلے تک چہرہ نہیں ڈھانپتی تھیں، لیکن اب اگر وہ ڈھانپے تو یہ آسان ہے، اس لیے کہ ماسک کی وجہ سے چہرہ تو ڈھپ ہی رہا ہے۔ تو اب ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں رہے گی کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا۔ اب پوری دنیا نے ڈھانپ رکھا ہے، آپ اس میں شامل ہیں۔ تو بہرحال اپنی نیت کو وائرس کے بجائے اللہ کی بنائیں تاکہ اس کا اجر مل جائے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو نیتوں کو چینج کرتے ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ، آج سے کیا خیال ہے؟ تو آیت نمبر 59 میرے لیے حجت ہے کہ جب ہم نے یہ آیت پڑھ لی تو ہر مسلمان عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا ضروری ہو گیا، فرض ہو گیا۔ ہاں، اجازت کس نے دیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے پاس کچھ اجازت ملتی ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر تو میک اپ نہ کرے تو چہرے کو جو ہے وہ کھولا جا سکتا ہے، لیکن یہ قرآن کی اس آیت کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی چیز۔ مجبوری میں علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی عزیز لے کے اپنا چہرہ باہر نکلے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ صحابیات کتنا میک اپ کرتی تھیں جس کی وجہ سے ان کو چہرہ چھپانے کی ضرورت پڑی۔ کیا تھا اس زمانے کا میک اپ؟ تو پھر اگر انہوں نے پھر بھی چھپایا ہے تو پھر یہ حکم ہر دور کی عورت کے لیے ہے، ہر جگہ کی عورت کے لیے ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج 21 سینچری کی عورت کے لیے بھی اسی طرح ہے۔ اب بھلا ہم کام کہاں کیسے کریں، اب بھلا ہم جو ہے وہ ایجوکیشن کیسے حاصل کریں، ساری چیزیں اس کے ساتھ بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اور آج کیا امریکہ میں ایسے عورتوں کی مثالیں موجود نہیں ہیں جو کہ چہرہ ڈھانپتی ہیں اور کلاسز کرتی ہیں، کالجز میں جاتی ہیں، جو چہرہ ڈھانپتی ہیں اور جاب کر رہی ہیں، جو چہرہ ڈھانپتی ہیں اور گاڑیاں چلاتی ہیں۔ تو یہ تو شکر ہے یہاں پر اس ماحول میں تو اور زیادہ آسان ہے کہ یہاں پر کسی کو کسی کی پڑی نہیں ہے، ہر کوئی جیسے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے
ویسی زندگی گزار سکتا ہے، اور ہر ایک کو اجازت اس کے دین کے اوپر چلنے کی موجود ہے، اور ہر ایک کا یہ لوگ احترام کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہم مسلمان نہیں کرتے اپنے دین کا احترام، لیکن یہ جو عیسائی ہیں ماشاءاللہ، یہ اگر کوئی پریکٹسنگ مسلم ہو یا کوئی بھی اپنے دین میں پریکٹسنگ ہو، اس کا بہت ادب اور احترام کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 59 کو لکھیے گا اور سوچیے گا کہ آپ نے اس آیت سے کیا سیکھا ہے، آپ کیا سوچ رہی ہیں۔ بہت آسان ہے نا، ایک اسکارف لگائیں اور اسکارف کو ناک تک کھینچ لیں۔ کوئی وہ کالی پٹی ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی وہ کالی پٹی ڈال کے ہی پردہ کرے گا تو چہرے کا پردہ ہوگا۔ چہرے کا پردہ ماسک سے بھی ہو رہا ہے، چہرے کا پردہ اپنے اسکارف کو اپنے ناکوں کے اوپر کھینچ لینے سے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آنکھیں کھولنے کی اجازت موجود ہے، پیشانی پہلے ڈھپی ہوتی ہے، تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے، کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، بہت اجر ملے گا۔ اسی کام کے لیے تو یہ تکلیفیں ہمارے اوپر آئی ہیں کہ پہلے جن ضروری کاموں کو ہم نے جو ہے ضروری نہ سمجھا، اللہ کو ناراض کیا ہے، اب تو ہم اللہ کے پسندیدہ کاموں میں اور رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں تاکہ یہ مصیبت ہمارے اوپر سے ٹلے۔ کم سے کم عورتیں توبہ استغفار کر کے اپنے چہروں کو ڈھانپیں اور کہیں کہ یہ ہم اب اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے عورتوں کسی توبہ اور استغفار سے ہی یہ وائرس چلا جائے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے نا کہ عورتوں نے دنیا کے اندر اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو دکھا کر بہت فتنہ برپا کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ایسی بے حیائی کا دور آ گیا جس میں کوئی برائی نہیں رہ گئی ہے۔ تو مسلمان عورتوں سے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان عورتیں اپنے جسموں کو اچھی طرح سے ڈھانپتی ہیں، لیکن پھر بھی اس ڈھانپنے میں 2-3 چیزیں کہ لباس ٹائٹ نہ ہو، لباس پتلا نہ ہو، اور چہرہ ڈھپا ہوا ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بعض اوقات بعض چیزوں کے اوپر ہم نہیں بھی آ سکتے، بہت مشکل ہوتی ہے، کبھی اتنی جلدی آنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ کہتے تھے پہلے تو اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ ضروری ہے، جب ضرورت ہی سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر اس عمل کو کرنے کی طرف آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ یہ ضروری ہے اور اللہ سے توفیق مانگتا ہے تو پھر توفیق مل جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہی کرتے ہیں نا، توفیق مانگتے ہیں ہم سب کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی رضا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ آگے چلتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 60 پر ہیں۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آپ کو اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل سے آپ کے ساتھ رہ سکیں گے، اور ان پر ہر طرف سے لعنت کی بچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یعنی وہ لوگ جو معاشرے میں، سوسائٹی میں گھبراہٹ، بے چینی پھیلاتے ہیں اور خوف پھیلاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ کہ اس وقت کے مدینہ میں جو لوگ منافق پھیلاتے تھے، مسلمانوں کو ڈراتے تھے، اس کو روکا ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ انسان خوشخبری پھیلانے کے بجائے، آس اور امید اور پازیٹیوٹی کے بجائے کوئی نگیٹیوٹی پھیلاتا پھرے۔ تو جیسے کسی نے کہا نا کہ کوئی یہی نہ صرف الوقت لکھا جائے کہ اس سے کووڈ-19 سے کتنے لوگ مر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی لکھا جائے، نیوز میں یہ بھی آنا چاہیے کہ کتنے صحت یاب ہو کے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، تاکہ انسان کو امید بندھے نا۔ تو آج ہمارا میڈیا نگیٹیوٹی پھیلانے میں اتنا استاد ہو چکا ہے کہ یہ ایسی خبریں کہ انسان سن کے ہر جو ہے نیوز ریڈر یہ کہتا ہے کہ میں اچانک ایسی بات کہوں کہ سامنے والی کے دل ہل جائیں، پھر میں بہت اچھا، یعنی کہ میرا چینل بہت اچھا ہے اور میری نیوز بہت اچھی ہے، اور پھر لوگ اسی طرح سے میرے چینل کو پسند کریں گے، اس لیے کہ میرے پاس وہ خبریں ملتی ہیں جو خبریں دوسروں کے پاس نہیں ملتی ہیں، یعنی ایسی دل ہلا دینے والی خبریں۔ تو انسان کو نیوز بھی اتنا ہی دیکھنا چاہیے جتنا وہ برداشت کر سکے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر ہی یہ پورے کا پورا بیسڈ ہے۔ آگے چلتے ہیں، سچائی ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن بڑھا چڑھا کر ایک چیز کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ وہ جتنی بڑی اس کی اوقات نہیں ہوتی اتنا بڑا وہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 64 ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہیے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے ہمارے رب
ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ اے رب ان کو دوہرا عذاب دیجیے اور ان پر سخت لعنت کیجیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ہم نے اس امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ تو یہاں پر سورہ احزاب مکمل ہوتی ہے۔ اتنے سارے سبق ہم نے سورہ احزاب سے لیے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب جو ہے وہ اس کو اپنے لیے آپ نے لکھا ہوگا اور چلنے کی کوشش کریں گے ہم سب انشاءاللہ تعالی۔ سورہ سبا یمن کا علاقے کا میں یہ جو ہے سبا کا علاقہ جو ہے وہ یمن کا علاقہ تھا اور یہ مکی سورہ ہے۔ رکوع اس میں 6 ہیں، 6 رکوز اور آیات ہیں 54۔ اور مکہ کی جیسے آپ کو پتہ ہے مکی صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی توحید، اپنے احسانات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور قیامت یعنی جو زندگی بعد میں آنے والی ہے اس کا یقین بٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں انسانیت کے دلوں میں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اسی کو اپنے لیے بھی بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ وہ دانا اور باخبر ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے اور وہ رحیم اور وہ غفور ہے۔ منکرین کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اگر یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے، جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے تو بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور اللہ عزیز اور حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے؟ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا یہ اتنا بڑا فتنہ تھا عربوں کے لیے کہ جس پر یقین لانا ان کے لیے بہت مشکل بات تھی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ اصل میں اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا اور ہم نے حکم دیا تھا کہ اسے پہاڑوں کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور اس کی حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس سے اس کی تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ان کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے اور وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ کہ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کا جو شکر ہے اس کے بارے میں جو داؤد علیہ السلام کی شکر کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی۔
داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے میں عرض کیا کہ یا اللہ تیرا شکر کیسے ادا ہوگا، شکر گزاری خود تیری ایک نعمت ہے۔ جواب ملا، داؤد اب تو نے میری شکر گزاری ادا کر لی جبکہ تو نے اسے جان لیا کہ کل نعمتیں میری ہی طرف سے ہیں۔ اور اسی طرح نبی داؤد علیہ السلام کی یہ بات کہ بخاری مسلم میں ان کے صفات بیان کی گئی ہیں، جہاں پر اللہ نے ان کے شکر کی تعریف کی ہے وہیں پر ان کے عمل بھی اتنے خوبصورت تھے جبکہ وہ آپ بادشاہ تھے۔ بخاری مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ آپ آدھی رات کو سوتے اور تہائی رات قیام کرتے اور چھٹا حصہ سو رہتے۔ اسی طرح سب روزوں سے زیادہ محبوب روزے بھی اللہ تعالیٰ کو آپ ہی کھیتے۔ آپ ایک دن روزے سے رہتے اور ایک دن بے روزہ۔ یہ خوبی آپ میں یہ تھی کہ دشمن سے جہاد کے وقت منہ نہیں پھیرتے تھے، اور آپ کے شکر کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے کہ جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اب اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یعنی یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو جن اپنے کاموں میں مصروف تھے اور آپ جو ہے وہ لکڑی کے ایک ٹیک لگا کے کھڑے رہے، اور جو ہے جب ان کی موت کا وقت آیا تو وہ اسی طرح لکڑی سے ٹیک لگا ہی کھڑے رہے، اور ان کو زندہ سمجھتے ہوئے جنات جو تھے وہ سر جھکائے اپنے سخت سخت کاموں میں مشغول رہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ جس لکڑی کے سہارے آپ کھڑے تھے جب اسے دیمک چاٹ گئی اور وہ کھوکھلی ہو گئی تو آپ گر پڑے۔ اب جنات اور انسانوں کو آپ کی موت کا پتہ چلا، تب تو نہ صرف انسانوں کو بلکہ خود جنات کو بھی یقین ہو گیا کہ ان میں سے کوئی بھی غیب داں نہیں ہے۔ یعنی جناتوں کو غیب کا علم یا کہیں کسی کے بارے میں کچھ قسمت کا حال بتانے والا بتایا جاتا ہے، لوگ کاہنوں سے جا کے پوچھتے ہیں، لیکن جناتوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ قسمت کا حال بتائیں، اور نہ کسی انسان کے بس میں ہے کہ وہ قسمت کا حال بتائے، ان کو خود آگے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بستی کا ذکر کر رہے ہیں، سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں، اور کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا، ملک سے عمدہ پاکیزہ اور پروردگار رہے بخشش فرمانے والا، مگر وہ منہ موڑ گئے، آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا۔ اور ان کے پیچھے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤں کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیڑیاں تھیں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے۔ یعنی بات کیا ہے کہ جب کوئی انسان شکر بجا نہیں لاتا اللہ رب العالمین کا تو اس کی نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بنائے۔ کل ہی ہم سیکھ رہے تھے کہ صبح کا بھی ایک شکر ہے اور شام کا بھی ایک شکر ہے، اور دن کے ہر حصے پر میں ایک شکر ہے، ہر نعمت پر ایک شکر ہے۔ تو بندہ مومن ہر وقت اپنے آپ کو شکر کے اور اسی احسان کے درجے میں پاتا ہے کہ جس میں کہ وہ اللہ رب العالمین کے احسانوں کو گنتا جاتا ہے اور شکر ادا کرتا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور انہیں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں۔ چلو پھرو ان راستوں میں رات اور دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً ان میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہے۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے اور گروپ کے جو مومن تھے۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے کہہ کر پکاریے، کہیے کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنے معبود سمجھے بیٹھے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی سوائے اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ آپ کہ رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ اور برتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہیے جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی،
کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، اور وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اور آپ کو جو 5 صفتیں دی گئی ہیں، حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی، کہ مجھے 5 صفتیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں۔ اور یہ 5 صفتیں کون سی ہیں؟ مہینہ بھر کی راستہ، یعنی مہینے بھر کی جو مسافت ہے اور جرنی ہے، اس سے میری روب سے مدد کی گئی ہے۔ یعنی کوئی دشمن ابھی 1 مہینے کے سفر سے دور ہی ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے دل کے اوپر روب پڑ جاتا تھا۔ اور میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاک بنائی گئی ہے، اور میری امت میں سے جس کو کسی جگہ نماز کا وقت آ جائے وہ اسی جگہ نماز پڑھ لے، اور مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت کا مال حلال نہیں کیا گیا تھا، میرے لیے غنیمت حلال کر دی گئی، اور مجھے شفاعت دی گئی ہے، اور ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور یہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں، ہم لوگ اس وقت سورہ سبا کی آیت نمبر 29 پر ہیں، پارہ نمبر 22، یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے کوئی آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت ایک دوسرے پر الزام دھریں گے جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے، اور بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے، کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے، نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے، اور ہم ان منکرین کے گلوں میں طوق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائے؟ یعنی ساری باتیں جو سن رہے ہیں ہم، ایک ایک پیراگراف کے اوپر رک کر اس کو ایکسپلین کرنا تو مشکل کام ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے تمام پیراگراف سے کہ انسان کا اپنا عمل ہی اس کے لیے یا تو کامیابی کا ذریعہ بنے گا یا پھر ناکامی کا ذریعہ بنے گا۔ کسی انسان کو نہ انسان شیطان کو کوئی الزام دے سکتا ہے، نہ اپنے گروپ لیڈرز کو الزام دے سکتا ہے۔ ہاں، ان کی ذمہ داری تو ضرور ہے کہ وہ برائی کی طرف نہ بلائے، لیکن جو چلتا ہے وہ خود اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ اگر یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہوں، ہاں، مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، مگر جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، اور وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے، نہ کہ ان لوگوں سے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے، آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب کا مزہ، اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم چٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگزیدہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گڑھا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں
جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچتے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو، یعنی پاگل پنی کی کوئی علامت ڈھونڈو، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو خبردار کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے، وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کے بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور تک کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے، یعنی جو ایمان کے لیے جو لوگوں کے دلوں کے اندر شک موجود تھا، یہ سارے کا سارا شک جو ہے نا یہ ان کے کسی کام نہیں آنے والا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین وہاں پر ہر نیک عمل کرنے والوں کے لیے نیک اور برا عمل کرنے والوں کا برا بدلہ مل کے رہے گا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم یہیں پر سورہ سبا پر رکتے ہیں اور سورہ فاطر سے کل ہم شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آج ہمارے پاس کم سے کم 22واں پارہ ختم ہونا تھا، لیکن ہم تھوڑا سا پیچھے پھر ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو مکمل کریں گے آگے۔ سورہ احزاب جو کہ بہت امپورٹنٹ سورہ تھی، ہم نے اس کو بہت غور سے پڑھا ہے۔ ہمیں امید ہے آپ سب نے سورہ احزاب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کا نمونہ، اللہ کے لیے کثرت سے ذکر اور اللہ کے لیے پردہ اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود، یہ سب کچھ جو ہم نے سیکھا ہے وہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم اس پر عمل کریں گے۔ دوبارہ سے کہ اس کو لکھیے کہ ہم نے آج اپنے لیے کیا سیکھا، تاکہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اپنے ہر دن کے لیسن سے کچھ نہ کچھ، آج کے لیسن کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، لیکن دور قرآن تو اب سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے نا، تو عمل کرنے کا ٹائم آپ کہیں گے ہر دن کوئی نکھت اتنی ساری چیزیں لکھاتی ہیں، تو کیا یہ ساری چیزیں اتنی ساری چیزیں پر عمل کرنا ایک دم سے ہر دن کیسے ممکن ہے کہ انسان اتنے جست لگاتا چلا جائے اور ہر نیکیوں پر جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے چلتا چلا جائے؟ آپ لکھیں انشاءاللہ تعالی، نیت کریں، کوشش کریں، اللہ نے چاہا تو عمل کرنے کے لیے وقت پڑا ہے، کم سے کم علم آیا ہے ہمارے پاس، تو اگر دل کے اندر اس کے دل کے ساتھ قبول کریں گے نا تو عمل بھی ہو جائے گا۔ اور علم کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ عمل کی بڑائی آپ کو پتہ چلتی جاتی ہے تو ہمارے دل جھکتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے علم سیکھنا بھی ضروری اور علم کو لکھنا بھی ضروری، تاکہ جو سیکھا ہے وہ ہم پھر بھول نہ جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اسی پر آج اکتفا کریں گے، کل پھر آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں سورہ فاطر کو۔ جو لوگ کے نئے آئے ہیں میرے دوبارہ سے ان کو ہے کہ میرا ٹیلی فون نمبر لکھیں 6303971944، اور ضرور جو ہے ہمیں کال کریں 6303971944، اور پھر بتائیں اپنے بارے میں، اگر انہوں نے ابھی تک نہیں بتایا ہے اپنے آپ کو سکینت گروپ میں شامل کریں انشاءاللہ تعالی، تاکہ آگے کی بھی چیزیں آپ کو جائیں اور ریکارڈنگ بھی آپ حاصل کر سکیں۔ اور جن لوگوں نے بھی سنا ہے جزاکم اللہ خیراً کثیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، استقامت دے کہ ہم اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چل سکیں۔ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے نکھت کے ساتھ اور قرآن کر لیا اور سال بھر کے لیے ہم فری ہو گئے اور پھر ہم اگلے سال ہی آئیں گے، نہیں، بلکہ یہ ساتھ ساتھ چلنے کا مقام ہے، 24 گھنٹہ چلنے کا جو ہے یہ ایک نیت ہے کہ انسان اللہ کی باتیں سنتے ہوئے اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گا، اور جہاں سے سیکھنے میں ہم کو اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی وہاں سے ہم سیکھتے رہیں گے، جڑے رہیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے یہ دعائیں مانگیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا کرے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم دعا کی طرف بھی جائیں، آپ سب کو یہ کہنا ہے کہ ضرور اپنے ٹیلی فون کو میوٹ رکھیں، تاکہ جب ہم ان میوٹ کریں تو آپ کے اتنے سارے لوگوں کے جو ہے وہ آوازوں اور شور کی وجہ سے کوئی کسی کو کچھ سن ہی نہ سکے۔ تو پلیز اپنے پاس میوٹ کریے گا فون کو،
چھوٹی سی دعا کراتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ الحمدللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ اکبر و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے یا اللہ، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور اپنی رحمتوں میں اے اللہ اگر آپ نے ہمیں جگہ نہ دی تو ہم بہت نقصان اٹھانے والے لوگوں میں ہو جائیں گے یا اللہ۔ یا اللہ، ہم اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتے ہیں یا غفور الرحیم، آپ کے آگے اے اللہ توبہ کرتے ہیں یا اللہ کہ ہمیں ہماری تمام کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے ہمیں اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے یا اللہ۔ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کی وہ آیات جو میرے اوپر حجت بنتی چلی جا رہی ہیں کہ اگر ہم نے اس پر عمل نہ کیا تو آخرت میں پھر یہ ہماری شکایت کرے گی، اللہ رب العالمین سے یہ کلام شکایت کرے گا کہ ان لوگوں نے میری باتوں کو سنا لیکن اس کے بعد بھی عمل نہ کیا۔ اللہ ہمارے سینوں کو کھول دیجیے، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے ایمان کو وہ طاقت عطا کیجیے، ہمارے جسم کو وہ صحت عطا کیجیے یا اللہ کہ ہم آپ کے تمام احکامات کے اوپر عمل کر سکیں یا غفور الرحیم۔ جو کمی کوتاہی ہے اللہ پیچھے ہو گئی سو ہو گئی، لیکن الحمدللہ آپ کی توفیق سے، اور اگر آپ نے یہ توفیق نہ دی ہوتی تو ہم یہاں پہ موجود نہ ہوتے۔ تو آپ کی توفیق سے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اور تیرا شکر ہے یا مولا کہ تو نے ہمیں پسند کیا، تو نے ہمیں اپنے اس گروپ میں شامل کیا جو اللہ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں یا اللہ۔ تو نے ہمیں علم عطا کیا، تو نے ہمیں اپنی کوتاہیاں اور اپنی برائیاں ہماری آنکھوں کے سامنے لا کے رکھ دی ہیں اللہ، ہماری نیکیوں کے زینے ہمیں دکھا دیے یا اللہ۔ یا اللہ اگر اس کے باوجود بھی ہم وہ کام نہ کر سکے جو آپ کے پسند کرنے والے ہیں اے اللہ، لیتے ہمیشہ آپ سے ہیں اور دینے کے لیے اللہ ہمارے لیے دلوں کے اندر اتنی وسعت موجود نہیں ہے، ہمارے جسم کے اندر اتنی طاقت موجود نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پسند آنے والے اور آپ کو خوش کرنے والے کاموں کو کر سکیں۔ دنیا کی دوڑ لگی ہو تو ہم اس میں دوڑ جاتے ہیں، دنیا کا فائدہ ہو تو پھر ہم ساری طاقت حاصل کر لیتے ہیں اللہ، ہم ساری رکاوٹوں کو پھلانگ جاتے ہیں یا اللہ، لیکن جب دین کی بات آئے تو پھر شیطان ہمیں اتنا ڈراتا ہے، شیطان ہمیں اتنا بیزار کرتا ہے، شیطان ہمارے دل کے اوپر قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے یا اللہ کہ اس دل کے اندر آپ کی باتیں اور آپ کے احکامات اترنے نہیں دیتا، دل کے اندر تنگی آتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے اور یہ امریکہ میں کیسے ممکن ہے اور یہ فلاں جگہ کیسے ممکن ہے، یہ گرمی میں کیسے ممکن ہے، یہ سردی میں کیسے ممکن ہے یا اللہ۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری رکاوٹیں جو شیطان نے آپ کی رحمانیت کے اور ہمارے درمیان، ہماری جنت اور ہمارے درمیان بیٹھا ہے یا اللہ، یا اللہ آپ سے طلب کرتے ہیں کہ جب ایمان والوں پر، اللہ کے پرخلوص بندوں کے اوپر جب اس کا کوئی زور نہ چلے گا تو اللہ بس ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اخلاص عطا کر دیجئے، ایمان عطا کر دیجئے، وہ نعمت عطا کر دیجئے کہ جس کی طاقت سے کوئی لڑ نہیں سکتا اے اللہ، وہ مجاہدہ اور طبیعت کے اندر وہ برداشت عطا کر دیجئے کہ ہم آپ کے تمام حکموں کے اوپر، تمام رضا کے اوپر راضی برضا رہیں یا اللہ۔ یا اللہ جو کچھ آپ لے لیں وہ آپ ہی کی چیز ہے، جو آپ دے دیں یہ آپ کا احسان ہے یا اللہ۔ یا اللہ ہم آپ کے تمام احسانوں پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کسی بھی لیے جانے والی چیز کے اوپر یہ پڑھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ میرے ابی اور میرے امی اب آپ کے پاس چلے گئے یا اللہ، یا اللہ ان دونوں کو کہ یا اللہ تمام گناہوں کو معاف کر کے یا اللہ اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے یا اللہ، ان کی قبروں کو حد نگاہ تک پھیلا دیجیے یا اللہ، یا اللہ ان کو وہاں پر آپس میں ملا دیجیے یا اللہ، یا اللہ ان کو اپنے والدین سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے نیک رشتہ داروں سے ملا دیجیے یا اللہ، یا اللہ ان کی اس قبر کی تنہائی کو دور کر دیجیے یا اللہ، یا اللہ اپنی رحمتوں سے اس قبر کے اندر وہ تمام نعمتیں ڈال دیجیے جو آپ نے مومن بندوں کے لیے یا اللہ وہاں پر رکھی ہیں یا اللہ، یا اللہ اپنی میزبانی کیجیے بہترین ان کے ساتھ یا اللہ۔ یا اللہ میری امی کو اور میرے ابی کو بہترین جو ہے وہ اپنے رحمتوں میں ڈھانپ لیجیے یا اللہ، ان کے تمام گناہوں کو دھو کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے یا اللہ۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ اس وقت موجود دعا میں، اللہ ان تمام لوگوں کے والدین کی مغفرت کیجیے یا اللہ، یا اللہ ان کے تمام کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے یا اللہ۔ خاص طور پر رئیسہ باجی نے اپنی والدہ کے لیے کہا اور ہماری شاہدہ نے اپنی والدہ کے لیے کہا، اللہ ان تمام کے والدہ
کو جو کہ آپ کے پاس چلی گئی ہیں اللہ، اور والد جو کہ اگر کسی کے آپ کے پاس گئے ہیں اللہ، جو بھی والدین ہیں جو بھی آپ کے پاس چلے گئے ہیں اللہ، یا اللہ سبوں کو اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی بدولت آج ہم زندہ ہیں، انہوں نے اپنی جوانی، اپنا مال، اپنی محنتیں ہمارے اوپر صرف کی یا اللہ، انہوں نے ہماری تربیت کی ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں یا اللہ۔ یا رب العالمین ہمارے والدین کو نواز دیجیے اے اللہ، ان کو یہاں کے گھروں سے بہترین گھر اور یہاں کے تمام چیزوں سے بہترین جگہ اور بہترین اپنا رزق عطا کیجیے یا اللہ، یا رب العالمین اے اللہ ان سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ، جن کے والدین بوڑھے ہیں یا اللہ ان کو اور موجود ہیں اللہ، ان کے بچوں کو ان کی خدمتیں کرنے کی توفیق عطا کیجیے اے اللہ، ہمارے ساس سسر کو بھی معاف کر دیجیے اللہ، ہم سب کے ساس سسر کو بھی اللہ، ان کے بیٹوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے بیٹے ہماری چھت اور ہمارے صاحبان ہیں اللہ، انہوں نے ہمارے شوہروں کو پالا اتنی محبت سے اور اتنی محنت سے اللہ، جس سے ہم آرام اٹھا رہے ہیں یا اللہ، ان کو بھی معاف کر دیجیے اے اللہ، ہمارے مائکے کو بھی اور ہمارے سسرال کے بھی تمام لوگوں کو معاف کر دیجیے اے اللہ، ہماری جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان سبوں کو یا اللہ بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نواز دیجیے اللہ، ہمارے فرحاں کو، ہماری آمنہ آنٹی کو، ہماری رومانہ کو، اور بھی وہ تمام لوگ جو بیمار ہیں، ہماری کلیم النساء آنٹی، ہماری ممتاز آنٹی، اور وہ تمام لوگ یا اللہ جو کہ اب اس وقت بڑھاپے کی عمر سے گزر رہے ہیں، تو آپ ہی سب کے حامی و ناصر ہیں یا اللہ۔ یا اللہ اس وبا کو اٹھا لیجیے یا اللہ، یا اللہ اب بس ہو گیا یا اللہ، ہم سب اس رمضان کے مہینے میں تڑپ رہے ہیں یا اللہ، ہماری مساجد کھل جائیں، ہمارا حرم کھل جائے یا اللہ، یا اللہ ہماری مساجد اور ہمارے حرم کھل جائیں یا اللہ، یا اللہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ، پوری انسانیت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ، یا اللہ راضی ہو جائیے یا اللہ، راضی ہو جائیے یا اللہ، راضی ہو جائیے یا اللہ، ہم سب کو معاف کر دیجیے یا اللہ، ہم سب کو معاف کر دیجیے یا اللہ، یا اللہ آپ کی دنیا میں ہم کیسی ایسی اے اللہ ہمیں اس صحت کی زندگی اور صحت کی اور اچھی موت عطا کیجیے یا اللہ، یا اللہ ہمیں تکلیفوں سے بچا لیجیے یا اللہ، یا اللہ ایسی خبریں آ رہی ہیں یا اللہ جو دل ہلا دینے والی ہیں یا رب العالمین، لیکن ہمیں امید ہے اپنے رب سے کہ اللہ آپ رحمان ہیں، بے شک آپ کا غضب، آپ کی رحمت آپ کے غضب کے اوپر چھائی ہے یا اللہ، آپ کی رحمت آپ کے غصے پہ چھائی ہے یا اللہ، انسانیت کو بخش کے یا اللہ ہمیں دوبارہ سے ہمارے لیے وہ آسانیاں مہیا کر دیجیے جو آسانیاں کہ آپ نے ہمیں دے رکھی تھیں یا اللہ، یا اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتے ہیں یا غفور الرحیم، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دوبارہ نواز دیجیے یا اللہ، ہماری خوشیاں ہمیں لوٹا دیجیے یا اللہ، یا اللہ ہماری خوشیاں ہمیں لوٹا دیجیے یا اللہ، یا اللہ ہمارے مائکوں کو، ہمارے بھائیوں کو سلامت رکھیے یا اللہ، یا اللہ والدین کے جانے کے بعد بھی اللہ ہماری وہ خوشیاں ہم سے نہ چھینیے یا اللہ، یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کے بیچ میں اور سبوں کے بھائی بہنوں کے بیچ میں محبت عطا کر دیجیے یا اللہ، تاکہ سب مل جل کر رہیں اللہ، یا اللہ اس چھوٹی سی زندگی میں یا اللہ یہ شیطان ہمارے درمیان آ جاتا ہے یا غفور الرحیم، اے اللہ رشتہ داروں کے درمیان اے اللہ اس شیطانیت سے اور اس اکساوے سے اور اس اکساہٹ سے اور اس فتنے سے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھیے یا غفور الرحیم، اللہ دنیا کے فتنوں سے بچا کے رکھیے یا اللہ، مال کے فتنے سے بچا کے رکھیے یا اللہ، ہر چیز کے تکبر سے اللہ ہمیں بچا کے رکھیے یا اللہ، یا اللہ علم کے فتنے سے بچا کے رکھیے یا رب العالمین، اے اللہ جو پڑھ رہے ہیں جو سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کیجیے یا اللہ، یا اللہ ہمارے علم کے اندر عمل کی توفیق ڈال دیجیے یا اللہ، یا اللہ ہمیں ایسی بہترین عبادت کرنے والا مہینہ جو آ چکا ہے یا اللہ ہمیں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہمیں ہمت اور طاقت دیجیے تاکہ ہم اپنی تہجد کی نمازوں کو پڑھ سکیں یا اللہ، تاکہ ہم فجر کی نمازوں کو پڑھ سکیں یا اللہ، یا اللہ اس رحمت کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ ذکر کر سکیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ انسانیت کے کام آ سکیں یا اللہ، یا اللہ بھوکوں کو یاد رکھیں یا اللہ، ننگوں کو یاد رکھیں یا اللہ، جو لوگ پریشانی میں ہیں ان کو یاد رکھیں یا اللہ، یا اللہ ہمارے مال میں سے ان کا حصہ نکلوا دیجیے یا اللہ، یا اللہ ہمارے مال میں سے ان کا حصہ نکلوا دیجیے یا اللہ، یا اللہ ہم سب زکوٰۃ دینے والے اور صدقہ دینے والے ہو جائیں یا اللہ اس مہینے میں یا غفور الرحیم، یا اللہ ہمارے تمام زکوٰۃ اور صدقات کو قبول کر کے اللہ ہمارے مال میں، ہماری ایمان میں، ہماری صحت میں اور ہماری ہر چیز میں، اولادوں میں برکت عطا کیجیے اے اللہ، ہمیں ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنائیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے اللہ، پوری امت مسلمہ کو اور آنے والی نسلوں کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیجیے یا اللہ، اس دنیا کے اوپر مر مٹے ہیں یا اللہ، یا اللہ اس دنیا سے بچا کے آخرت کا مسافر بنا دیجیے یا رب العالمین، ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا کیجیے اور ہمارے بچوں کو ہماری نصیحتیں لینے والا بنا دیجیے اے اللہ، جو مانگ لیا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجیے اللہ، ہم تمام چیزوں کی خیر طلب کرتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اور ان تمام چیزوں کے شر سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں
جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ اللہ ہم قبر کے فتنے سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں یا اللہ، اور حسن خاتمہ، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کیجیے یا اللہ، ہم اس دنیا سے اس حال میں جائیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام سے خوش ہیں۔ اللہ اپنی رضا والی زندگی اور اپنی رضا والی موت عطا کیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔